بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس پارے میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، پوری سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس بارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ عنکبوت کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے اس مبارک دین کے سب سے بڑے عمل نماز کو ذکر فرمایا ہے، اور نماز کو ذکر فرما کے اس کی برکت کو، اس کے فائدے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز یہ روک دیتی ہے انسان کو بے حیائی سے بھی اور برے کاموں سے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اگر نماز کے عمل کو پابندی سے کرنے والا بن جائے تو یہ بہت سارے گناہوں سے، برائیوں سے، فواحش سے، بے حیائی سے، بے شرمی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کی دنیا میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ طبقہ جو بالکل دین بیزار طبقہ ہے اور دین کے مختلف امور پر اعتراض کے لیے، شکوک و شبہات کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، تو اس کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی کتاب میں ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور بہت سارے گناہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں مسجد میں نماز پڑھی اور باہر آ کے گالم گلوچ کرتے ہیں، صف اول کی پابندی کرتے ہیں لیکن مارکیٹ میں 2 نمبری کرتے ہیں۔ تو اب اس سے شیطان دل میں شبہات ڈال سکتا ہے کہ قرآن کریم کی بات میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا، وہ تو حق ہے، جو فرمائے وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ کے اس فرمان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نماز کے عمل میں یقیناً یہ طاقت رکھی ہے، لیکن اگر آج ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی اپنے برے کاموں سے، گناہوں سے نہیں رک پا رہے تو یہ قصور نماز کا نہیں، ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی نمازوں کو اتنا کمزور بنایا، ہماری نمازیں صفات سے، آداب سے، مسنون طریقوں سے بالکل خالی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ہر ساتھی اپنے اوپر خود غور کریں، ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری دل جمعی کی کیا کیفیت ہے؟ کھڑے یہاں ہیں، دل دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے۔ سارے دکان کے کھاتے اور حساب کتاب نماز میں ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں کیا سودا لے جانا ہے وہ نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا، کس سے ملاقات کرنی یہ نماز میں سوچ رہے۔ اپنی نماز کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات کی نمازیں تو بنی ہوئی ہوں گی۔ تو مقصد نماز کمزور ہے، تو جب نماز صفات سے خالی ہو گئی، اس کی طاقت، اس کی پاور ہم نے ختم کر دی، تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو اس لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بنا لیں، نمازوں پہ محنت کر لیں، نمازوں کو سیکھ لیں۔ ہر مسلمان ساتھی ایسا ہو کہ جو اپنی نماز کسی کو باقاعدہ پڑھ کر دکھائے، سنائے کہ میں نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ دوسری بات جو سورۃ الروم میں ہے، چونکہ اس سورت میں اللہ پاک نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے اور اس واقعے میں روم کی سلطنت کا تذکرہ ہے، اس نسبت سے سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ ہر زمانے میں اللہ پاک کا ضابطہ اور دستور رہا ہے کہ 2 مد مقابل آپس میں ٹکراؤ کرتے ہیں،
کبھی یہ ٹکراؤ واقعتاً ہوتا ہے، کبھی یہ ٹکراؤ ذہنی طور پہ ہوتا ہے۔ آج کی دنیا پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ جو سارے دنیا کے نظام میں گڑبڑ ہو رہی ہے، حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو یہ سپر پاور کی ایک جنگ ہے، ریسورسز کی جنگ ہے۔ دنیا کے جو وسائل ہیں اور جو معدنیات ہیں اور جو خزائن ہیں، اس پر قبضے کی ایک جنگ ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے دو طاقتیں آپس میں آج بھی ٹکرا رہی ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دو طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ ایک طاقت جو تھی وہ اہل کتاب کی تھی، یعنی آسمانی کتاب کو مانتے تھے، اور یہ روم والے تھے جو عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور دوسری طاقت جو تھی یہ مشرک تھے، اس لیے کہ یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، اور یہ فارس کے لوگ تھے جو آج ایران ہے، اس کو فارس کہتے تھے۔ تو روم اور فارس یہ گویا دو سپر پاور، یہ طاقتیں تھیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ جب ایسا ماحول بنتا ہے تو آپ خود غور کریں کہ جو تیسرا، چوتھا، پانچواں فرد ہوتا ہے وہ ان دو میں سے کسی نہ کسی ایک کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ آپ نے جیسے غور کیا ہوگا کہ کوئی کھیل ہو رہا ہو، کوئی میچ ہو رہا ہو، ہمارے ملک کا نہیں ہے، کوئی اور دو ملک آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان دو میں سے ایک کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا جیت جائے، حالانکہ وہ ہمارا ملک نہیں ہے، لیکن انسانی ذہن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو اس ماحول میں آپ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، یہ دو طاقتیں ٹکرا رہی تھی، ایک اہل کتاب کی تھی، ایک مشرکین کی تھی۔ تو عقلی طور پہ مسلمانوں کی مناسبت کن سے ہونی چاہیے تھی؟ اہل کتاب سے، اس لیے کہ ہم بھی ایک کتاب کے ماننے والے تھے۔ تو اگرچہ وہ عیسائی تھے، منسوخ مذہب تھا، لیکن نسبت ایک دین کی طرف تھی، ایک پیغمبر کی طرف تھی۔ تو مسلمان یہ انتظار کرتے تھے کہ ہمیں اطلاع آئے کہ آج روم غالب آ گیا، اور مشرکین مکہ انتظار کرتے تھے کہ ہمیں اطلاع آئے کہ جی آج فارس غالب آ گیا۔ اب وہاں کی اطلاعات پر یہاں لوگ خوش ہوتے تھے یا پریشان ہوتے تھے، یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ لیکن ہوتے 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 فارس نے بڑا مضبوط غلبہ حاصل کیا اور روم کو بالکل دبا دیا، مغلوب کر دیا اس کو۔ قرآن کریم کی آیات سورہ روم کی اتری آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور اس میں اللہ پاک نے پیشن گوئی فرمائی کہ عن قریب روم غالب آ جائے گا، روم غالب آئے گا۔ اب یہ قرآن کی پیشگوئی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہوگا کیسے۔ روم تو بالکل کمزور ہو چکا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایمان تو اللہ کی ذات پر پہلے ہے، عقل کی باتیں تو بعد میں ہوتی۔ چنانچہ جب یہ آیات اتری تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ وحی ہے، تمہاری وحی کہہ رہی ہے کہ روم غالب آنے والا ہے، وہ کیسے غالب آ سکتا ہے؟ تو آپس میں بحث ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور ایک قریش کے سردار تھے عقبہ ابن معیط، ان کی شرط لگ گئی دونوں کی۔ اس نے کہا تمہارے قرآن کی جو پیشگوئی ہے یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ابھی جو جنگ ہوگی اس میں پھر فارس جیت جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی جو جنگ ہوگی اس میں روم جیت جائے گا۔ شرط لگ گئی، اور شرط لگ گئی کہ بھئی جو جیتے گا تو ہارنے والا اس کو 100 اونٹ دے گا، ہارنے والا 100 اونٹ دے گا، کس کو؟ جیتنے والے۔ اب دیکھیں یہ جو عمل ہے یہ جوا ہے نا، یہ اب جائز نہیں ہے۔ بعد میں سورہ آل عمران کی آیات اتری اور اس نے خمر اور میسر کو حرام کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے جوا بازی کرنا، سٹہ بازی کرنا یہ حرام ہو چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اس شرط لگانے کی اجازت تھی،
جائز تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق لگا کے آ گئے رضی اللہ عنہ۔ اب انتظار ہو رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے ہجرت ہوئی، مسلمان مدینہ منورہ آئے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اور اللہ کی شان 313 مسلمان 1000 کافروں پہ غالب آ گئے۔ ایک تو یہ بڑی خوشی کا موقع تھا، غزوہ بدر میں اللہ نے فتح دے دی، اور اسی خوشی کی کیفیت میں آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہے تھے کہ اتنے میں اطلاع آئی کہ روم نے فارس کو شکست دے دی۔ یعنی دوسری خوشی کی خبر بھی اسی موقع پر موصول ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس عقبہ ابن ابی معیط سے اپنے حصے کے 100 اونٹ وصول کر لیے۔ سمجھ گئے؟ تو اس وقت تو بہرحال ایسی شرط لگانا جائز تھا، بعد میں بہرحال اس چیز کو حرام کر دیا گیا۔ آج بہت سارے ہمارے ناعاقبت اندیش نادان مسلمان بھائی ان معاملات پہ شرطیں لگاتے ہیں، جوئے لگاتے ہیں، سٹے لگاتے ہیں، اور سننے میں آتا ہے کہ جی بڑی بڑی رقمیں لگتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساری شکلیں حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کا دیوالیہ ہوا ہے۔ اس مال میں کوئی برکت نہیں ہے دوستو، جس کو دین نے حرام کر دیا۔ تیسری بات جو سورہ روم میں ہے، اللہ پاک نے انسان کو اس کی بدعملی کے نقصانات کا احساس دلایا۔ آج ایک مسلمان کوئی برا عمل کرتا ہے، میرے جسم سے کوئی غلط عمل نکلتا ہے، تو یہ بات اچھی طرح سوچ لینی چاہیے کہ اس کا برا اثر ماحول پہ ضرور پڑے گا۔ جیسے ایک انسان تیلی جلا کے کاغذ پہ پھینک دے اور کہے جی میں نے تو تیلی جلا کے پھینک دی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیا خیال ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ برا عمل تو آگ ہے، لہذا اللہ پاک فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی میں سمندر میں جو فساد پھیل جاتا ہے یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا انجام ہے۔ سمجھ جاؤ کہ تم نے بدعملی کی ہے، تم نے گناہ کیے، اس کا اثر آج تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ آج جو یہ پریشانیاں ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی جو آج دنیا کو بھگتنی پڑ رہی ہے دوستو، ساری دنیا کا نظام تلچھٹ ہو گیا ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ان کی حالت پہ بھی اللہ رحم فرمائے۔ روزانہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، کس کیفیت میں مر رہے ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم ایک طویل عرصہ بدعملیہ کر جو دل میں آیا کرتے رہے، ان کھلے عام بے حیائیوں کی حرکتیں ہوتی رہی، اسلامی ممالک میں بھی ہوتی رہی، سب نے اپنے اپنے زور کے اعتبار سے خوب تماشے کیے، یہ سمجھ کر کے جی چلو بھائی عیش پرستی ہے کرتے رہے۔ اللہ کی پکڑ آ گئی، گرفت آ گئی، اب ساری دنیا پریشان ہے، ہر ایک بیچارہ جو ہے وہ منہ چھپا کے پھر رہا ہے۔ عورتوں کو نکالا سڑکوں پر اور انہوں نے نعوذ باللہ کھلم کھلا، یعنی بعض عورتیں انہوں نے بے حیائی کی، بے پردگی کی، بے حجابی کی، برقعے کا مذاق اڑایا۔ اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ عورتیں تو اپنی جگہ، مردوں کو بھی اب چہرہ چھپانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا تو نظام چلے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس ساری صورتحال کا حل ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یہ دین اسلام کی صاف ستھری جو زندگی ہے نا، ابھی تک اگر آپ غور کریں، یہ تو چونکہ باطل کی ایک محنت ہے، اس نے توازن برقرار رکھا ہوا ہے اور ایسا شو کیا ہوا ہے کہ جی یہ سب برابر چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کا تقریباً طبقہ محفوظ ہے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اور یہ وبال تقریباً ان نجس اور گندے اعمال کرنے والے کافروں پہ آیا ہے۔ جتنا ایک مسلمان صاف ستھری زندگی میں باوضو رہے گا، غسل کا اہتمام، طہارت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، توبے کا اہتمام، ان ساری وباؤں سے، بلاؤں سے اللہ پھر محفوظ فرما دے۔ چوتھی بات جو سورہ لقمان میں ہے،
اللہ پاک نے اپنے ایک خاص مقبول بندے حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، نبی نہیں ہے، بعض نے ان کو نبی لکھا لیکن یہ اللہ کے ولی ہے، لیکن ان کے پاس حکمت کی باتیں تھیں، اللہ نے ان پر حکمت کھول دی، ہر بات میں بڑی دانائی تھی۔ تو اس صورت میں ان کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہے جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اور نصیحتوں پہ آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ قیامت تک کے ماں باپ کو ایک ترتیب بتا دی کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی۔ سب سے پہلے بات کی عقیدے کی، ایمان کی، سب سے پہلے، اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے۔ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم ہوا تربیت اولاد کا آغاز ان کو ایمان سکھانے سے ہوگا، ان کو پہلے اللہ کا نام سکھائے، اللہ کا دین بتائیں، پھر فرمایا اعمال کی تربیت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے بیٹے نماز کا خیال رکھنا، اعمال ضروری ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، اب اس کو اعمال کی تربیت دینی۔ پھر اخلاقی تربیت دی تیسرے نمبر پہ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب نیچے لوگوں میں جاؤ نا، منہ پھلا کے مت پھرو، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اخلاق سکھائے۔ انسان گھوم رہا ہے اور منہ پہ 12 بجائے ہوئے، ہر آدمی پریشان ہے کہ بھئی کیا مصیبت ہوئی ہے، گھوم رہا ہے اور پیر چوڑے کر کے گھوم رہا ہے جیسے یہ زمین اس کی ہو گئی ہے۔ یہ اخلاقیات سے خالی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ دنیا میں آنے کا مقصد، تمہیں کرنا کیا ہے؟ فرمائے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ایک کام دیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا کہو گے، برائیوں سے روکو گے، ایک مقصد حیات تمہارے پاس۔ اور نمبر 5، ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی حالات آئے اللہ کے سامنے صابر بن جاؤ، صبر والی زندگی اختیار کرو۔ دیکھیں 5 باتیں ہیں لیکن سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ عقیدے کی بھی حفاظت، اعمال کی بھی حفاظت، اخلاق کی بھی حفاظت، زندگی میں آنے کا مقصد بھی بتایا، اور دنیا میں آنے والے حالات کا مقابلہ کیسا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ 5ویں بات جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے ان 5 باتوں کا ذکر کیا جو مغیبات خمسہ کہلاتے ہیں، غیب کی باتیں، اور فرمایا یہ 5 باتیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے اس دنیا میں کسی کو نہیں دیا، صرف اللہ کے پاس ہے اس کا حتمی علم۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے آنے کا حتمی علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کو نہیں پتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی؟ اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے رحم میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ آج دنیا کہتی ہے جی یہ کیسے ہماری مشینیں بتا سکتی ہے، 6-7 مہینے کا حمل جو ہوتا ہے پریگنیسی، ہم بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ تو قرآن کریم نے نہیں کہا کہ یہ جنس بتائے گا، لیکن ماں عربی میں آتا ہے عموم کے لیے۔ آپ کی مشین بتا سکتی ہے، اگرچہ اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ یہ تو بتا دیا کہ جی لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن یہ کسی مشین نے آج تک بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ یہ با اخلاق ہوگا یا بد اخلاق ہوگا، یہ آگے چل کر مسلمان رہے گا یا کافر بنے گا، یہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نکما نالائق نکما نکٹو ہوگا، یہ تو صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھی بات، کل انسان نے کیا کرنا ہے۔ ہم ایک تدبیر کرتے ہیں کہ کل یہ کریں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، صبح اٹھے پتہ چلا ایک ایسا کام آ گیا ہے کہ سارے معاملات ہی آگے پیچھے ہو۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، 5ویں بات، کس کی موت کہاں آنی ہے یہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتہ۔ 6ٹھی بات جو سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے،
اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، ان کے سر شرم اور ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، چہرے سیاہ ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمائے وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستر سے رات کو الگ ہوتے تھے، پہلو ان کے بستر سے رات کو الگ ہوتے تھے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں نا۔ اور فرمائے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے تھے اور جو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، یہ وہ بندے ہوں گے کہ جن کے چہرے فخر سے اونچے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ساتویں بات جو سورۃ الاحزاب کے شروع میں ہے، اللہ پاک نے زمانے جاہلیت کے ایک رسم کی نفی فرمائی۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک رسم تھی کہ جو آدمی کسی کو پیار سے محبت سے اپنی اولاد کہہ دیتا، بیٹا کہہ دیتا، تو یہ ایسا تھا جیسے اب سگا بیٹا بن گیا۔ کہتے ہیں نا بھئی یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولی بیٹی ہے، منہ بولی بہن ہے۔ یہ جو الفاظ آج ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، اس کی نفی نہیں ہے کہ بعض دفعہ انسان نسبی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ جائز دائرے میں ہے تو بالکل جائز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اس منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے احکام کے اعتبار سے، لہٰذا منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بہو تو نہیں بنے گی نا، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسا ہے جیسے بہو ہے۔ اب حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح ہوا حضرت زینب سے رضی اللہ عنہا سے، پھر وہ رشتہ چلا نہیں، تفصیلی قصہ ہے، اور نتیجتاً آپ علیہ السلام سے مشورہ ہوا، طلاق دینی پڑی۔ طلاق کے بعد جب عدت گزری تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، جو پہلے کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت زید۔ اب شور مچا دیا مشرکین مکہ نے کہ جی یہ تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے۔ تو قرآن کریم کی آیات اتری کہ چونکہ حضرت زید آپ کے سگے بیٹے نہیں، متبنہ ہے، اور متبنہ کی بیوی بہو نہیں، اجنبیہ ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام ان کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ آٹھویں اور آخری بات جو سورہ احزاب میں ہے، اس امت کے لیے اپنی زندگی کے گزارنے کا معیار کون ہونا چاہیے، ہمارے لیے آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایک نمونہ، معیار، آئیڈیل، وہ اس کائنات میں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر موقع کے لیے معیار بنا دو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔